چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں، آئیں قرآن سیکھیں۔ ہمارے اس پروگرام کا نام ہے، اور ہمارے پروگرام کے نام سے ہی واضح ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں، اسی کے ساتھ قرآن پاک سے ریلیٹڈ بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو مدرسۃ المدینہ کی ایک برانچ بھی دکھاتے ہیں، بچوں کے درمیان کمپٹیشن بھی ہوتا ہے۔ تو آج بھی ہمارے پاس یہ سارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، کہاں لکھا؟ کتاب میں، کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ واقعہ سیکھ رہے تھے، اور سورہ واقعہ کی 20 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 2 آیات کی تلاوت بھی کریں گے اور انہیں درست طریقے سے پڑھنا بھی سیکھیں گے، اور جو غلطیاں لوگوں سے عموماً ان آیات کو پڑھنے میں ہوتی رہتی ہیں ان کو درست کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے ہا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں۔ یہ ہا ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں، اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے ہا اور دوسرا حرف ہے ہا۔ تو پیارے بچوں، جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے۔ کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے درمیانے حصے سے۔ حلق کے درمیانے حصے سے۔ اور جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے۔ کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے نچلے حصے سے۔ جی، یعنی اسے پڑھیں گے ہا ہا، 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 اور اسے پڑھیں گے ہا ہا، ہا۔ ہا۔ تو دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ جی۔ تو آیت کی تلاوت کرتے وقت آپ نے اس فرق کا خاص خیال رکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے طا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ طا لکھا ہوا ہے، تو نہیں، طا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ طا۔ یہ طا بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں، اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے طا اور دوسرا حرف ہے تا۔ جب ہم طا کی ادائیگی کریں گے تو پیارے بچوں اسے موٹا پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ موٹا۔ موٹا یعنی پر پڑھیں گے، کیونکہ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور حروف مستعلیہ وہ 7 حروف ہیں جن کو ہر حالت میں ہمیشہ پر پڑھتے ہیں، یعنی جہاں بھی یہ حروف آ جائیں گے انہیں پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا۔ تو طا بھی ان حروف میں سے ہے، اس لیے اسے ہم موٹا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن تا کو ہم باریک پڑھتے ہیں۔ کس طرح پڑھتے ہیں؟ باریک پڑھتے ہیں۔ کس طرح پڑھتے ہیں؟ باریک پڑھتے ہیں۔ باریک پڑھتے ہیں۔ تو یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ طا یا توں؟ تو۔ تو غلط تلفظ ہے پیارے بچوں۔ جب ایک ہوتا ہے تا اور یہ ہے تا، ٹھیک ہے؟ بہت سارے بچے تا کو غلط تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں، ناک میں آواز لے جا کر پڑھتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو نہیں ہوتا، یہ ہے تا۔ کیا ہے؟ تو پیارے بچوں، اسے پر پڑھنا ہے باریک پڑھنا ہے؟ پر۔ کیسے پڑھنا ہے؟ پر۔ پر پڑھنا ہے۔ اور یہاں لکھا ہوا ہے تا، اسے باریک پڑھیں گے پر پڑھیں گے؟ باریک۔
बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस फर्क का आपने खास ख्याल रखना है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें रा के नीचे दो जेर हैं। क्या हैं? दो जेर। क्या हैं? दो जेर। दो जेर हैं। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जब भी रा के नीचे दो जेर हों तो रा को बारीक पढ़ते हैं। किस तरह पढ़ते हैं बच्चों? बारीक पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी रा के नीचे दो जेर हैं तो यहाँ भी हम रा को बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें दो जेर हैं रा के नीचे, यानी रा के नीचे तनवीन है और इसके बाद आ रहा है मीम। क्या आ रहा है? मीम। क्या आ रहा है? मीम आ रहा है। और कायदा ये है कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां इदगाम होता है। क्या होता है? इदगाम। क्या होता है? इदगाम होता है। जैसा कि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ तनवीन है और इसके बाद हुरूफ यरमलून में से मीम आ रहा है तो यहाँ कौन सा कायदा होगा? इदगाम का कायदा होगा, ठीक है। और यहाँ पर मीम आ रहा है तो यहाँ हम गुन्ना करके पढ़ेंगे, ठीक है। नाक में आवाज ले जाकर इसकी अदायगी करेंगे। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों ये भी नोट करें कि यहाँ दो मीम हैं और दोनों पर तशदीद लगी हुई है, ठीक है। और पिछले प्रोग्राम में भी बताया है कि जब भी मीम पर तशदीद हो या नून पर तशदीद हो, यानी मीम या नून मुशद्दद हो तो वहां पर हम गुन्ना करते हैं। क्या करते हैं? गुन्ना करते हैं। नाक में आवाज ले जाकर उसकी अदायगी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम गुन्ना करेंगे, यानी नाक में आवाज ले जाकर इसकी अदायगी करेंगे। फिर आखिर में प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें वाव साकिन से पहले पेश है तो यहाँ क्या होगा? वाव मद्दा होगा। और इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ नून पर जबर है और आपको मालूम है कि जब हम यहाँ पर वक्फ करेंगे तो नून साकिन हो जाएगा, ठीक है। अब कायदा ये है कि जब हुरूफ मद्दा के बाद वक्फ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए तो वहां पर मद्दे आरिज होता है। क्या होता है? मद्दे आरिज। जैसा कि यहाँ पर भी आप देखें वाव मद्दा है और इसके बाद आपको मालूम है नून वक्फ की वजह से साकिन हो जाएगा तो यहाँ कौन सा कायदा होगा? कौन सा कायदा होगा? मद्दे आरिज का कायदा होगा, ठीक है। और मद्दे आरिज को हम 1, 2 या फिर 3 अलिफ तक खींच कर पढ़ते हैं। कितना खींचते हैं? 1, 2 या फिर 3 अलिफ के जी, यानी अगर आप चाहें तो 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें, चाहें तो 2 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें और चाहें तो 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें, जिस तरह चाहें पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें रा पर 2 पेश हैं। क्या हैं? रा पर 2 पेश है। रा पर 2 पेश है। अब मैंने आपको ये बताया कि रा के नीचे 2 जेर हो तो रा को किस तरह पढ़ते हैं? पूरी या बारीक? किस तरह पढ़ते हैं? बारीक पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जब रा पर 2 पेश हों तो रा को पुर पढ़ते हैं। किस तरह पढ़ते हैं? पुर पढ़ते हैं। किस तरह पढ़ते हैं? पुर पढ़ते हैं। पुर यानी मोटा करके पढ़ते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखें यहाँ पर आ रहा है आइन और कायदा ये है कि जब नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां पर इजहार होता है। क्या होता है? इजहार होता है। इजहार होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें रा पर तनवीन है और इसके बाद हुरूफ हल्की में से आइन आ रहा है तो यहाँ कौन सा कायदा होगा? इजहार। इजहार का कायदा होगा। और इजहार में हम गुन्ना नहीं करेंगे, नहीं करते हैं तो यहाँ भी हमने गुन्ना नहीं करना। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ भी आप देखें या साकिन से पहले जेर है तो यहाँ क्या होगा? या मद्दा। या मद्दा। और यहाँ भी नून वक्फ की वजह से साकिन हो जाएगा तो यहाँ कौन सा कायदा होगा? मद्दे आरिज। कौन सा कायदा होगा? मद्दे आरिज। मद्दे आरिज होगा। और मद्दे आरिज को हम कितना खींच कर पढ़ते हैं? 1, 2 या 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। कितना खींचते हैं? 1, 2 या 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे जी। 1, 2 या फिर 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं तो इसे भी हम 1, 2 या फिर 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कवायद हमारे मुकम्मल हो गए। अब हम इन आयात की मिलकर तिलावत करते हैं। वलहमी तैरिम वलहमी तैरिम वलहमी तैरिम वलहमी तैरिम मिम्मा 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 वलहमी तैरिम मिम्मा। वलहमी तैरिम मिम्मा। अच्छा प्यारे बच्चों, तो जैसा कि मैंने बताया ये हुरूफ मुस्तालिया में से, ठीक है। तो इसे पुर पढ़ना है और इसके बाद ये भी ध्यान रहे कि यहाँ दोनों मीम में गुन्ना करना है और गुन्ना की मिकदार 1 अलिफ के बराबर है। कितनी है? 1 अलिफ के बराबर है, ठीक है। तो ये मिकदार आपने पूरी करनी है, ठीक है। वलहमी तैरिम मिम्मा वलहमी तैरिम मिम्मा वलहमी तैरिम मिम्मा वलहमी तैरिम मिम्मा। अच्छा, दोनों मीम में 1 अलिफ के बराबर ठहरना है, ठीक है। वलहमी तैरिम यहाँ भी ठहरना है और फिर मिम्मा वलहमी तैरिम मिम्मा वलहमी तैरिम मिम्मा वलहमी तैरिम मिम्मा। वलहमी तैरिम मिम्मा। अच्छा, ये लह ती नहीं है, लह मी, ठीक है।
وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا ولحم طير مما وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا ولحم طير مما وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا ولحم طير مما يشتهون 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 ولحم طير مما 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 يشتهون. اب یہ آیت کون سنائے گا مجھے؟ چلیں آپ سنائیں. ولحم طير مما يشتهون. ایک بار پھر سے. ولحم طير مما يشتهون. ماشاء اللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن مزید بہتری کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی سنائے گا؟ آپ سنائیں. ولحم طير مما يشتهون. ایک بار پھر سے سنائیں. ولحم طير مما يشتهون. ماشاء اللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے بھی، لیکن مزید بہتری کی ضرورت ہے. چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں، اس کی آپ پریکٹس کرتے رہیں، بار بار پڑھیں، تکرار کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. وحور 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 عین عين عین عين وحور عین وحور عين وحور عین وحور عين وحور عین وحور عين وحور عین. وحور عين. اچھا یہ ہا نہیں ہے، ٹھیک ہے، حورن نہیں، وحور. ہا اور ہا میں فرق بتایا تھا نا آپ کو. ہا کو حلق کے درمیانے حصے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ہا نہیں. وحور عین وحور عين وحور عین. وحور عين. اب یہ آیت کون سنائے گا مجھے؟ چلیں آپ پڑھیں. وحور عين ایک بار پھر سے. وحور عين. ماشاء اللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن مزید بہتری کی ضرورت ہے. اور کوئی سنائے گا؟ چلیں آپ سنائیں. وحور عين ایک اور بار. وحور عين. ماشاء اللہ اچھی کوشش کی، لیکن آپ یہ کوشش کریں کہ ایک حرف دوسرے حرف کے ساتھ ملے نہ، ٹھیک ہے. ہا اور ہا میں واضح فرق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے یہ ہے مدرسۃ المدینہ. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. میرا نام سفیان ہے. میں مدرسے میں 7:40 پہ آتا ہوں، عشاء چاچ کی نماز پڑھتا ہوں. اس کے بعد دعائے مدینہ ہوتی ہے. دعائے مدینہ کے بعد ہم لوگ درجے میں جاتے ہیں، کلاس میں حاضری دیتے ہیں. کئی صاحب کو سبق سناتے ہیں، سب کی سناتے ہیں. پھر 12 سے 12:30 نصاب ہوتی ہے. 12:30 بجے کھانے کا وقفہ ہوتا ہے. 1 بجے درس ہوتا ہے. 1:30 بجے نماز ہوتی ہے. پھر 2 بجے سے لے کر 3 بجے تک منزل ہوتی ہے. منزل کے بعد سبق یاد کرتے ہیں اگلے دن کا. 4 بجے چھٹی ہوتی ہے، پھر ہم گھر چلے جاتے ہیں. مدرسۃ المدینہ الحمدللہ ہمارا یہ 1999 میں قائم ہوا. 3 کل وقتی درجات ہیں اور 4 جز وقتی درجات ہیں. ایک شعبہ حفظ کا درجہ ہے اور 2 کل وقتی ناظرہ کے درجات ہیں اور 4 جز وقتی کے درجات ہیں. الحمدللہ شعبہ حفظ میں اب تک ہمارے مدرسۃ المدینہ سے 100 سے زائد بچے ماشاءاللہ حافظ بن چکے ہیں. اور اس سال ہمارے مدرسۃ المدینہ سے الحمدللہ 5 حفاظ کرام حافظ بنے الحمدللہ. اور اس کے علاوہ 30 سے زائد بچوں نے ناظرہ مکمل کیا. سبحان اللہ. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے مدرسۃ المدینہ کی ایک اور برانچ دیکھی. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے. جس کا نام ہے قرآن میں ذکر
چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں، آج ہم جو باتیں سننے والے ہیں وہ خانہ کعبہ کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے بارے میں ہیں، جنہیں خانہ کعبہ کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے لوگوں سے بہت زیادہ عزت ملتی تھی۔ تو آپ سب تیار ہیں سننے کے لیے؟ جی۔ تو پیارے بچوں، ان لوگوں کو صرف خانہ کعبہ کا پڑوسی ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ عزت ملا کرتی تھی۔ اور پیارے بچوں، آج ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی۔ تو پیارے بچوں، خانہ کعبہ جس شہر میں ہے، صرف اس شہر میں رہنے کی وجہ سے قریش کے لوگوں کو بہت زیادہ عزت ملتی تھی اور انہیں فائدہ بھی ہوتا تھا۔ قریش کے لوگ ہر سال بزنس کے لیے 2 مرتبہ سفر کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ سفر کرتے تھے۔ ایک سفر وہ سردی میں کرتے تھے اور دوسرا سفر وہ گرمی میں کرتے تھے۔ سردیوں کے موسم میں وہ یمن کا سفر کرتے تھے۔ کہاں کا سفر کرتے تھے؟ یمن کا سفر کرتے تھے۔ اور گرمی کے موسم میں وہ شام جایا کرتے تھے۔ کہاں جاتے تھے؟ شام کا سفر کیا کرتے تھے۔ ہر جگہ کے لوگ انہیں خانہ کعبہ کا پڑوسی کہہ کر ان لوگوں کا بہت زیادہ ادب اور احترام کرتے تھے اور ان لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت بھی کرتے تھے۔ اور اس سفر میں قریش کے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوتا تھا۔ کعبہ شریف کے پاس رہنے کی وجہ سے ان لوگوں کی سب عزت تو کرتے ہی تھے، انہیں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا تھا کہ ان کے قافلوں پر کوئی ڈاکو وغیرہ حملہ نہیں کرتے تھے، جبکہ آس پاس ہر طرف لوٹا ماری عام تھی۔ یعنی باقی لوگ جب سفر کرتے تھے تو انہیں ان کے قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا، ان پر حملے ہوتے تھے، لیکن جب مکے کے لوگ، قبیلہ قریش کے لوگ سفر کرتے تھے تو لوگ ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، ان کے قافلوں پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ پاک کی ان پر یہ بہت بڑی نعمت تھی۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک نے قریش کو ویسے تو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، لیکن خاص طور پر ان 2 تجارتی سفروں کی نعمت کو یاد دلا کر اللہ پاک نے انہیں عبادت کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ ترجمہ: قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، انہیں سردی اور گرمی دونوں کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے، تو انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں خوف سے امن بخشا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے قریش کے 2 تجارتی سفروں کے بارے میں سنا جن کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے، اور ان سفروں کی نعمت کی وجہ سے انہیں عبادت کا حکم دیا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو اللہ پاک ہمیں نعمتیں ادا کرتا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کہ شکر ادا کرنے سے اللہ پاک نعمتوں میں مزید اضافہ عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو لوگ ناشکری کرتے ہیں ان کی نعمتیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کم ہو جاتی ہیں، لیکن جو اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں انہیں مزید اللہ پاک نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک کی ہر نعمت کا کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہے ہمارے حسن رضا بھائی اور دوسری طرف ہیں ہود رضا بھائی۔ ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 10 points۔ کتنے؟ 10 points۔ 10 پوائنٹس۔ لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں۔ آپشنز لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 5 points۔ لیکن اگر غلط جواب دیا تو 0، کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ سب تیار ہیں؟ جی۔ تو سب سے پہلا سوال ہے ہمارے حسن رضا بھائی سے۔ حسن رضا بھائی، آپ بتائیں قرآن پاک میں کتنی سورتیں ہیں؟ 114۔ قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے حسن رضا بھائی کو۔ جی ہود رضا بھائی، اب اگلا سوال آپ سے ہے۔ آپ بتائیں قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جس کا دوسرا نام براءت ہے؟ سورہ توبہ۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سورہ توبہ کا ہی دوسرا نام سورہ براءت ہے۔ تو ان کو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے، کیونکہ ہود رضا بھائی نے جواب بھی درست دیا ہے اور آپشن بھی نہیں لیا۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے حسن رضا بھائی سے۔ حسن رضا بھائی، قرآن پاک کی ایک سورت سورہ 3 ہے، 3 کا معنی بتائیں۔ آپشن۔ آپشنز؟
زیتون, انار یا پھر انجیر؟ انجیر. 3 کا معنی انجیر ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ حسن رضا بھائی نے آپشن لے لیا ہے. جی ہود رضا بھائی, آپ بتائیں قرآن پاک میں لفظ قرآن کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 70 مرتبہ. لفظ قرآن قرآن پاک میں 70 بار آیا ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. ہمارے ہود رضا بھائی 5 پوائنٹ سے آگے نکل گئے ہیں. جی حسن رضا بھائی, آپ بتائیں قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے جو توریت کی سب سے پہلی آیت تھی؟ سورہ انعام. سورہ انعام. آیت پوچھیے آپ سے قرآن سورہ پاک کی. انعام کی پہلی آیت. جی, سورہ انعام کی پہلی آیت وہ آیت ہے جو توریت کی سب سے پہلی آیت تھی. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. جی ہود رضا بھائی, اگلا سوال آپ سے ہے. آپ بتائیں سورہ یاسین میں کتنے حروف ہیں؟ 30,000. 30,000 کنفرم ہے؟ آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. سورہ یاسین میں 3,000 حروف ہیں. تو اس سوال میں ہود رضا بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. جی حسن رضا بھائی, آپ بتائیں قرآن پاک میں لفظ سورت کتنی بار آیا ہے؟ 9 مرتبہ آیا ہے. لفظ سورت قرآن پاک میں 9 مرتبہ آیا ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. جی ہود رضا بھائی, آپ بتائیں مکی سورتوں میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ آپشنز: سورہ بقرہ, سورہ مائدہ یا پھر سورہ اعراف؟ سورہ اعراف. سورہ اعراف مکی سورتوں میں سب سے بڑی سورت ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ ہود رضا بھائی نے آپشن تو لیا ہے لیکن جواب درست دیا ہے. اب اگلا سوال ہے ہمارے حسن رضا بھائی سے. حسن رضا بھائی, آپ بتائیں کس سورت کے نازل ہونے کے وقت 70,000 فرشتے اترے تھے؟ آپشنز: سورہ رحمان, سورہ فاتحہ یا پھر سورہ انعام؟ سورہ انعام. سورہ انعام کے نازل ہونے کے وقت 70,000 فرشتے اترے تھے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ ہمارے حسن رضا بھائی نے آپشن لیا ہے. اب آخری سوال ہے ہمارے ہود رضا بھائی سے. ہود رضا بھائی, آپ بتائیں وہ کون سی سورت ہے جس کو دشمن کے خوف کے وقت پڑھا جاتا ہے؟ سورہ قریش. سورہ قریش وہ سورت ہے جسے دشمن کے خوف کے وقت پڑھا جاتا ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. اور اسی کے ساتھ ہمارے ہود رضا بھائی کا ٹوٹل ہے 35 پوائنٹس اور ہمارے حسن رضا بھائی کا ٹوٹل ہے 40 پوائنٹس. تو کون ونر ہے؟ حسن رضا بھائی. حسن رضا بھائی ہمارے ونر ہیں لیکن انشاءاللہ دونوں کو انعام دیا جائے گا. یہ لیں حسن رضا بھائی. سبحان اللہ. آمین. یہ لیں. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات, مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن, کیسا ہے اجر سنا, ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.